لیکن وہ قبولیت حج عمرہ والا وہ مقام اس کو نہیں مل سکتا، وہ اسے ملے گا جس کو اللہ ایمان کی دولت عطا فرمائے۔ اور ایمان کیا ہے؟ ایمان رسول اللہ کے ادب کا نام ہے۔ تو بے وقوف اٹھ کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کے بارے میں امی کا ترجمہ وہ کرے کہ جاہلوں کو اور دین دشمنوں کو بات کرنے کا موقع مل جائے۔ ہم کہتے ہیں یہ کیسی بات ہوئی یار، چلو ہم اگر بات کریں تو کہیں کہ چلو جی یہ فرقہ واریت والی بات ہے، چلو ہم تو ہوئے دوسرے مسلک سے، آپ کے اپنے مسلک کے علماء اس کو برداشت نہیں کر رہے، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہو رسول اللہ کا غلام اور یہ لہجہ ہو، یہ کبھی بھی برداشت نہیں ہو سکتا۔ یہ صحابہ کی بھی توہین ہے، رسول اللہ کی بھی توہین ہے۔ لہذا نبی رحمت آپ کی بات کرتے ہوئے انداز ادب صحابہ والا ضروری ہے۔ صحابی سے کسی نے مسئلہ پوچھا، انہوں نے کہا کہ نبی رحمت نے اس معاملے میں ہمیں بتاتے ہوئے یوں اشارہ فرمایا، اور یوں اشارہ کرنے سے پہلے صحابی کیا بتا رہا ہے پوچھنے والے کو کہ جب حضور نے یوں ہاتھ کیا تو پہلے ایک بات سن لو، حضور کا ہاتھ میرے ہاتھ سے بڑا اور پیارا ہے، اور حضور کی انگلیاں بھی میری انگلیوں سے بڑی اور خوبصورت ہیں، میں صرف بتا رہا ہوں کہ حضور نے فرمایا یہ مسئلہ، اور یہ بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ صحابی بھی تو کہہ سکتے تھے کہ نبی رحمت نے فرمایا کہ جناب اعلیٰ یہ مسئلہ یاد رکھو، یا کسی قربانی کے جانوروں کے بارے میں صحابہ نے سوال کیا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں سے جناب اعلیٰ ان کے بارے میں تفصیل سمجھائی۔ ایسے بھی تو کہہ سکتے تھے، لیکن ایسے نہیں کہا، پہلے کہا حضور کا ہاتھ بڑا بھی ہے، میرے آقا کا ہاتھ خوبصورت ہے، تاکہ دنیا کو پتہ چلے ہاتھ رسول اللہ کے بھی دو ہی ہیں، لیکن ہمارے ہاتھ ان کے ہاتھ کے برابر نہیں ہو سکتے۔ بلکہ ایک صحابی سے جب پوچھا کہ آپ بڑے ہیں کہ رسول اللہ بڑے ہیں، تو کہنے لگے کہ میں پیدا ذرا پہلے ہو گیا تھا، بڑے تو حضور ہی ہیں۔ آپ سوچیں کہ یہ ادب ہے نبی رحمت کے صحابہ کا۔ آج اگر اور اس سے آگے آئیں، آج جسے 2-4 حدیثیں عربی کی یاد ہو جاتی ہیں، 2-4 عربی عبارات یاد ہو جاتی ہیں، وہ کسی کو بندہ نہیں سمجھتا، اس کو جس کا دل کرتا ہے وہ کبھی شان خداوندی کے بارے میں بک شروع کر دیتا ہے، کبھی شان رسالت کے بارے میں، کبھی شان صحابہ کرام، کبھی شان اہل بیت اطہار کے بارے میں، کوئی اس کو بتائے تمہاری اوقات کیا ہے۔ ادب کا یہ عالم تھا۔ ہم نے امام مالک کے بارے میں پڑھا کہ حضرت امام مالک جب حدیث شریف پڑھا رہے ہیں، حدیث شریف پڑھاتے ہوئے شاگردوں نے دیکھا کہ آپ کے چہرے کا رنگ بار بار پیلا پڑ جاتا ہے، چہرے کے اوپر پریشانی آ جاتی ہے، اداسی آ جاتی ہے۔ تو حدیث شریف کا سبق جب مکمل ہوا، آپ نے سبق کا اختتام کیا تو شاگردوں نے کہا کہ حضور چہرے پہ اداسی ہے، پریشانی ہے، کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا ذرا دیکھو کہ یہاں پہ کوئی چیز مجھے کاٹ رہی ہے۔ تو جب انہوں نے دیکھا تو جسے پنجابی میں آپ ڈیبو کہتے ہیں، ڈیبو کہتے ہیں جڑا کٹتا ہے بھیڑ، بھیڑی کہتے ہیں، تو اس نے 25 دفعہ کاٹا ہوا تھا۔ تو شاگردوں نے کہا حضرت جی آپ نے فوری طور پہ بتایا کیوں نہیں؟ فرمایا مجھے رسول اللہ کی حدیث درمیان میں ٹوکتے ہوئے شرمندگی اور بے ادبی محسوس ہوئی کہ یار کہیں ایسا نہ ہو کہ میں نبی رحمت کے کلام کو درمیان میں روکوں تو یہ بے ادبی کے زمرے میں نہ آ جائے۔ تو آپ بخاری پڑھتے ہیں، مسلم پڑھتے ہیں، یہ ساری چیزیں پڑھتے ہیں، موطا امام مالک پڑھتے ہیں، لیکن ان کے لکھنے والوں کے ادب کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ امام بخاری حدیث شریف لکھنے سے پہلے تازہ غسل کرتے، نئے کپڑے پہنتے، خوشبو لگاتے، 2 رکعت نفل پڑھتے، پھر ایک میرے نبی کی حدیث شریف سے۔ یہ چیزیں کیوں بھول جاتے؟ کاش ان کو پتا ہو۔ یہ بات صرف کافی نہیں ہے کہ بات تو حدیث کی ہو رہی، بات تو قرآن کی ہو رہی۔ بھائی قرآن حدیث اس سے سنیں گے جس کو قرآن کا بھی ادب ہو، قرآن والے کا بھی ادب ہو۔ حدیث شریف اس سے سنیں جسے حدیث کا بھی ادب ہو، حدیث والے کا بھی ادب ہو۔